بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قربانی اور اس کے مسائل۔ لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شرع میں اس ذبح وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر آگ نہ آتی اور نہ اسے جلاتی، اور وہ چیز وہیں پڑی رہتی تھی۔ جیسا کہ قابیل اور حابیل کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، جب کہ دونوں قابیل اور حابیل نے قربانی دی، پس ان دونوں میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہرگز ان قربانی کے جانوروں کے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری باز یاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ اور مقبول ہے۔ اس میں صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہر قسم کے تکبر، ریاکاری، شہرت اور فخر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ تقویٰ اور رضائے خداوندی ہے۔ ماہ ذو الحج بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلام کی عظیم عبادت حج اور قربانی ادا کی جاتی ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانے اپنے پروردگار کے حکم کی تکمیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مگن مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے، یعنی 10 دن ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ کہ جس نے اپنا منہ مٹی میں آلودہ کیا، یعنی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو وہ ذو الحج کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر اور مونچھوں وغیرہ کے بال تراشے اور نہ ہی ناخن کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے کے بعد مذکورہ بالا کام کرے، اور جس کو پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو وہ چاہے تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنا لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے ذو الحج کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کیا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس کچھ نہ ہو مگر اونٹنی یا بکری تو میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونکہ ایک ہی جانور ہے، اس کو بھی ذبح کر دے گا تو کام کاج میں تکلیف ہوگی، لہٰذا اپنے سر کے بال کٹوا کر ناخن تراش کر اور مونچھوں کے اور زیر ناف بال تراش لے، اللہ جل جلالہ کے نزدیک تیری یہی قربانی ہے، تم مکمل قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی جو شخص جانور کی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ بھی ذو الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ تو حجامت بنوائے، نہ ہی ناخن کاٹے اور نہ ہی غیر ضروری بال تراشے، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنوا لے، مونچھیں تراشے اور ناخن کاٹے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وسعت ہو، یعنی اس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ پینا مکروہ ممنوع ہے، اور قربانی کے جانور پر سوار ہونا، اس پر کوئی چیز لادنا یا اس کو اجرت پر دینا غرض اس سے منافع حاصل کرنا منع ہے۔ اگر کسی نے اون کاٹ لی یا دودھ دو لیا تو اسے صدقہ کرے،
اور اگر خود سوار ہوا یا اس پر کوئی چیز لا دی تو اس کی وجہ سے جانور میں کچھ کمی آئی اتنی مقدار میں صدقہ کرے۔ اگر قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، قربانی کرنے سے پہلے اس کو بچہ پیدا ہوا تو بچہ بھی ذبح کر دے۔ اگر بچہ کو بیچ دیا تو اس کے پیسے صدقہ کر دیں۔ اگر کچھ نہ کیا اور اگلے سال قربانی کے لیے رکھ لیا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پچھلے سال والے جانور کا حصہ ہے جو باقی رہ گیا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا بکرا لایا جائے جو سیاہی میں چلے، سیاہی میں بیٹھے اور سیاہی میں دیکھے، یعنی کالے پاؤں، کالے پیٹ اور کالی آنکھوں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسا بکرا حاضر کیا گیا۔ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ فرماتی ہیں میں نے چھری کو تیز کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پکڑی، بکرے کو لٹایا اور اسے ذبح فرمایا۔ اللہ کے نام سے اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد کی آل اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ پھر کھانا تناول فرمایا۔